باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین والمجرمین المخاطب بطہ والیاسین النبی المؤید ورسول المسدد ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی و سامعین کرام، میں ضلع راولپنڈی اور ضلع اسلام آباد کی طرف سے آپ تمام بزرگ علماء، معزز علماء کرام اور بانیان امام بارگاہ و مساجد اور سالاران عزاداری سید الشہداء علیہم السلام کے حوالے سے اس عظیم الشان تحفظ تشیع کانفرنس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خداوند متعال آپ سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں اور آپ سے اہل بیت علیہم السلام اور بالخصوص امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف خوش رہیں۔ دیکھیں، میں ایک طالب علم بزرگ علماء کے سامنے اور پھر آپ جیسے معزز شخصیات کے سامنے لب کشائی کی جسارت کرتا ہوں۔ خداوند متعال نے ہمیں پیدا کیا ہے، خالق مالک ہمارا وہی ذات ہے۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات پروردگار کے لیے ہیں کہ جو تمام مخلوقات کا خالق و مالک ہے، اور اس پروردگار کے لیے تمام حمد و ثنا ہے کہ جس نے اپنے تمام مخلوقات میں سے افضل ترین ہستیوں کو چنا 1,24,000 انبیاء علیہم السلام اور 14 معصومین علیہم السلام کو ان تمام مخلوقات میں سے چن لیا ہمارے لیے، اور پھر تمام مخلوقات میں سے بھی اور 1,24,000 انبیاء علیہم السلام میں سے بھی سب سے افضل ترین ہستی ہمارے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا، اور بعد از پیغمبر اسلام سب سے افضل ترین ہستیاں 14 معصومین علیہم السلام کو ہمارے لیے خلق کیا گیا تاکہ ہم اس کے راستے پر چلتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اپنا راستہ سیدھا کریں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ اب ان میں سے 14 معصومین میں سے پھر خداوند متعال کی طرف سے ہمارے اوپر جو خداوند متعال نے خاص لطف و کرم کیا وہ یہ کہ ہمیں خداوند متعال نے تمام مخلوقات میں سے چن لیا تاکہ وہ شیعان حیدر کرار کے غلام بن جائیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ خداوند متعال نے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے کہ ہم مولا متقیان اور آخری امام تک ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ باقی تمام مخلوقات میں سے، انسانوں میں سے خداوند متعال نے یہ توفیق کسی کو دی ہی نہیں سوائے شیعان حیدر کرار کو۔ اگر ہم 30ویں سپارے پہ جائیں، سورہ بینہ کی طرف دیکھیں، آیت نمبر 7 پر خداوند متعال آپ کے لیے ارشاد فرماتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
اولئک ہم خیر البریہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور عمل صالح انجام دیں یہی لوگ خیر البریہ ہے۔ اب دیکھیں مولائے متقیان تمام مفسرین چاہے وہ اہل سنت کے ہو چاہے وہ اہل تشیع کے ہو، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خیر البریہ میں سے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور ہم مولائے متقیان کے پیروکار ہیں۔ اسی لیے تو پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کی شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہے۔ اب اس کامیابی میں مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، مگر میں اتنا کہوں گا کہ مولا علی علیہ السلام ہمارے امام ہیں، باقی 11 امام بھی ہمارے امام ہیں، مگر ہم جس امام کے رعایا ہے، جس امام کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ اس کے حوالے سے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم ملک پاکستان جیسے حساس ملک میں رہ رہے ہیں۔ آیا یہاں پر ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، آیا اگر ان کے حقوق پامال ہو رہے ہو ہم کیا آواز بلند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے ہمارے جتنے بھی بزرگ علماء ہیں انشاءاللہ ان چیزوں پر آپ کے سامنے اپنے اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے۔ وما الینا الا البلاغ المبین وعلیکم السلام۔ آگے بڑھو حسینیو ہمت سے کام لو۔